نحمدہ وصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام میرے بزرگوں دوستوں، میری ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتا ہوں اسی کلمہ طیب سے جو کلمہ ہی آغاز ہے اور کلمہ ہی انجام ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ غور و فکر کرنے والی بات ہے۔ نقطہ نماز جو ہوگا نقطہ پکڑ لے گا، اور نقطہ نماز ہی، اور نقطے میں ہی سب کچھ ضم ہے، اور کلمہ طیب کے اندر سارے راز پوشیدہ ہیں۔ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ جب کوئی معبود ہی نہیں ہے اللہ کے سوا، تو پھر ہر کسی کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ جب اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو پھر میں کون ہوں۔ اس لیے ہر کسی کو مراقبے میں بیٹھنا چاہیے۔ مراقبہ میں بیٹھے گا اور خود میں غور و فکر کرے گا اور خود سے سوال کرے گا کہ میں کون ہوں، تو اس سے کو جواب ملے گا۔ مراقبہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر اللہ رسول کے ہر وہ راز کو کھول کے رکھ دیتی ہے، لیکن اس کے لیے مراقبے میں بیٹھنے کے لیے ایک رہبر ضروری ہوتا ہے۔ رہبر ہوگا تو آپ کا مراقبہ بھی مکمل ہوگا۔ مراقبے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ کوئی رہبر ہم رکھیں۔ رہبر کا مطلب ہے کوئی پیر و مرشد رہے جو ہماری مراقبے کو سنوار دے۔ اور مراقبہ ایک ایسی چیز ہے، مراقبہ جسے ہندی میں دھیان اور انگلش میں میڈیٹیشن کہتے ہیں، اور اس کلمہ طیب کا راز کو کھول کے رکھ دے گا یہ مراقبہ، آپ کا میڈیٹیشن۔ اور ہر کسی کو خود سے یہ سوال کرنا چاہیے، جب یہ کہہ رہا ہے کلمہ طیب کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو ہر کسی کو یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ جب اللہ کے سوا کوئی معبود ہی نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر میں کون ہوں۔ اس لیے میں نے اسی کلمہ طیب سے کے عشق میں ڈوب کر کے ایک کلام لکھا ہے۔ بندہ جب مٹائے گا خود اپنی ہستی، بندہ جب مٹائے گا خود اپنی ہستی، پھر اپنی آنکھوں سے دیکھے گا مولا کی رحمت ہے برستی۔ یہ خاک دنیا، یہ خاک کشتی، بندے میں بند ہے ایک ایسی ہستی۔ بندہ نہ سمجھے اپنی ہستی، دکھے گا مولا ملے گا مولا۔ بندہ جب کرے گا خود پرستی، خود کی پرستی۔ اس لیے خود پرستی میں، خود کی پرستی میں خدا پرستی ہے۔ خدا کو تلاش کرنے والوں، خدا کے عشق میں جینے والوں، خدا کے عشق میں مرنے والوں، اسی لیے تمام ولی دین نے ایک چیز پہ بہت زیادہ غور و فکر کیا ہے، اور وہ ہے من عرفہ نفسہ فقد عرفہ ربہ۔ اور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے عشق میں اور بھی زیادہ ڈوب کر کے آپ نے فرمایا ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر۔ ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے۔ آپ کا جو دم جا رہا ہے
اور جو آ رہا ہے وہ غافل ہے اللہ اور اس کے رسول سے، وہی کافر ہے۔ جو دم غافل سو دم کافر۔ تو کہیں ہمارا ذکر اللہ رسول سے ہٹا تو ہم کافر ہیں، اور ہم کہتے جا رہے ہیں کہ یہ غیر مسلم ہے تو یہ ہے کافر، وہ کافر ہے، اور باہو رحمۃ اللہ علیہ اس کے عشق میں اتنا ڈوب گئے، اور ڈوب کر کے یہ نکالا ہے انہوں نے اللہ اور رسول کے عشق سے ہی یہ ملتا ہے اور کہیں نہیں ملتا ہے، اور ڈوب کر نکالا ہے جو دم غافل سو دم کافر۔ تو غور و فکر ہم کریں گے، اور غور و فکر کریں گے تو یہ سارے راز ہم خود اس کلمہ طیب کے عشق میں اس قدر ڈوبیں، اور اس پہ ڈوب کے اس راز کو ہم خود غوطہ لگائیں، اور من عرفا نفسہ کا غوطہ لگائیں۔ من عرفا نفسہ فقد عرفا ربہ، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پہ غوطہ لگائیں، اور اس میں دیکھیں، اس میں غور و فکر کریں، اور ہم اس پہ غور و فکر کر کے دیکھیں کہ آخر کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو ہم اب خود سے غور و فکر کریں کہ جب کوئی معبود ہی نہیں ہے اللہ کے سوا تو پھر میں کون ہوں؟ تو ہم یہ غور و فکر کریں گے، اور اس راز کا پوشیدہ یہ کلمہ طیب میں ہے تو اسے کھولے گا کون؟ تو اس کے لیے ہی ہمیں بیعت ہے، اور ہمیں دنیا کی تعلیم دیتا ہے اسے بھی ایک ہم استاد کہتے ہیں، گرو کہتے ہیں، اور ہمیں آخرت اور اللہ رسول کی جو تعلیم دیتا ہے ہم اسے مولوی کہتے ہیں، مولانا کہتے ہیں، اور ہمیں یہ سب راج سے جو پردہ اٹھا دیتا ہے اسے مرشد کہتے ہیں۔ تو یہ راج اپنے نور کی تجلی سے یہ راز گنج مخفی کھلتا ہے۔ 70,000 پردے پڑے ہیں ہمارے آنکھوں پر، اور اسے ہٹانے کے لیے کسی کامل مرشد سے ہمیں بیعت ہونا ہوتا ہے، اور جب بیعت ہوں گے تو وہ 70,000 پردے ہمارے پیر و مرشد اپنے نور سے، اپنے علم سے، اور اپنے روحانیت طاقت سے اسے ہٹاتے ہیں، اور پھر ہمیں ذرے ذرے میں ہمارا معبود نظر آتا ہے، ہمارا رب نظر آتا ہے، ورنہ کہہ رہا ہے میں ذرے ذرے میں موجود ہوں پھر بھی نظر نہیں آتا۔ ہر ایک چیز نظر آتا ہے، اینٹ نظر آتا ہے، پتھر نظر آتا ہے، ڈبہ نظر آتا ہے، گاڑیاں نظر آتی ہیں، سائیکلیں نظر آتی ہیں، ہر بندہ نظر آتا ہے، ہر ایک چیز نظر آتی ہے، پیڑ پودے نظر آتے ہیں، پنچھی نظر آتے ہیں، انسان نظر آتے ہیں، لیکن وہ رب کہہ رہا ہے کہ میں ذرے ذرے میں موجود ہوں پھر بھی نظر نہیں آتا۔ کیا راج ہے اس کا؟ کون سا ایسا راج پوشیدہ ہے جو ذرے ذرے میں بھی ہو کے نظر نہیں آتا؟ اس پہ غور و فکر کرنا ہوگا، اور اس کا راز بھی کلمہ طیب میں یہ راز پوشیدہ ہے۔ ہر انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ رب سب کا ہے اور ہر کسی کے لیے رب ہے۔ رب کسی کے لیے نہ تو تھوڑا سا ہے نہ تو آدھا ہے، رب ہر کسی کے لیے پورا ہے۔ جتنا رب آدم علیہ السلام کا تھا، آدم علیہ السلام کا ہے، تھا نہیں ہے، اس لیے رب اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تھا پہ جو گیا وہ گیا، اس لیے ہے پہ جو ہے وہ ہے۔ تھا کا مطلب ہوتا ہے کہ تھا، اس کا مطلب آج نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس لیے رب ہر کسی کا، جتنا آدم کا ہے اتنا ہی ہمارے
عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، اتنا ہی ہمارے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اتنا ہی نوح علیہ السلام کا ہے، اتنا ہی ہود علیہ السلام کا ہے، اتنا ہی یوسف علیہ السلام کا ہے، اتنا ہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے، اتنا ہی تابعین کا ہے، اتنا ہی جو ہے صحابہ کا ہے، اتنا ہی علی کا ہے، اتنا ہی حسین کا ہے، اتنا ہی ہر کسی کا رب تمام عالم کا ہے، تمام ہر کسی کا اتنا ہی رب ہے، لیکن ہر کسی نے اس رب کو جانا اور پہچانا ہے، اور جس نے ہی رب کو جانا اور پہچانا ہے وہی مرد مومن، وہی مرد دانا ہے، ورنہ غفلت کی نیند میں ہر کوئی سویا ہے، ہر کوئی غفلت کی نیند میں سویا ہے، رب کی جان پہچان کسی کو نہیں ہے، ہر کوئی عبادت کرتے جا رہا ہے، نہ تو رب کو جانتا ہے نہ تو پہچانتا ہے، اور کہہ رہا ہے میں ذرے ذرے میں موجود ہوں۔ دیکھنے کی نظر پیدا کر، ہر چیز کی ہم کھوج کرتے ہیں اور وہ مل جاتا ہے، جس دن ہم رب کی کھوج کریں گے تو رب ملے گا۔ ہم تو دنیا کی کھوج میں نکلتے ہیں، دولت کی کھوج میں نکلتے ہیں تو دولت ملتا ہے، شہرت کی کھوج میں نکلتے ہیں شہرت ملتا ہے، عزت کی کھوج میں نکلتے ہیں عزت ملتا ہے، گاڑی کی کھوج میں نکلتے ہیں گاڑی ملتا ہے، ٹرین کی کھوج میں نکلتے ہیں ٹرین ملتا ہے، تو کیا رب کی کھوج میں نکلیں گے تو کیا رب نہیں ملے گا؟ بالکل ملے گا۔ رب ہر کسی کا ہے اور تمہارے شہر رگ سے زیادہ قریب ہے، رب تم سے جدا نہیں ہے، میرا رب مجھ سے جدا نہیں ہے، اگر وہ جدا ہے تو میرا خدا نہیں ہے، اس لیے رب ہر کسی کا اتنا ہی ہے جتنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے، اور اتنا ہی رب تمہارا بھی ہے، ہر کسی کا رب اتنا ہی ہے، ہر کسی کا حق ہے اپنے رب کو جاننا اور پہچاننا، اور ہر کسی کے اوپر لازمی ہے اپنے رب کو جانے اور پہچانے، ورنہ رب کو جانے پہچانے جب تک ہم اپنے رب کو جانیں گے پہچانے نہیں، کل آپ کے سامنے آ جائے آپ کا رب اور کہے دیکھ بندہ تو جس کی عبادت کرتا ہے میں وہی ہوں، میں تیرا رب ہوں، تو آپ کیسے یقین کریں گے کہ وہی میرا رب ہے؟ آپ جانتے پہچانتے نہیں تو کس طرح سے آپ جانیں گے پہچانیں گے کہ واقعی میں یہ میرا رب ہے؟ کیونکہ آپ نے کبھی جانا ہی پہچانا نہیں یہ میرا رب کون ہے، تو کس طرح سے آپ کہیں گے کہ ہاں واقعی میں یہ میرا رب ہے؟ اس لیے رب کی جان پہچان ہر کسی کا، جب تک آپ کسی چیز کو جانیں گے پہچانے نہیں تب تک آپ وہ صحیح ہو ہی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر کسی نے کہہ دیا کہ بھائی جائیے اور جا کر کے یہاں سے 2 کلو گیہوں کا آٹا ہی لے کے آئیے، تو آٹا تو بہت طرح کا ہوتا ہے بھائی، چاول کا بھی آٹا ہوتا ہے، میدے کا بھی آٹا ہوتا ہے، گیہوں کا بھی آٹا ہوتا ہے، دال کا بھی آٹا ہوتا ہے، بیسن کا بھی آٹا ہوتا ہے، مکئی کا بھی آٹا ہوتا ہے، ہر کسی طرح کا آٹا تھا، لیکن آپ کو اس میں جان پہچان ہونا چاہیے کہ ہاں یہ گیہوں کا آٹا ہے تو آپ وہی لے کے آئیں گے، ورنہ آپ کوئی بھی آٹا اٹھا کے لے کے آ جائیں گے۔ تو جان پہچان ہوئی تبھی تو آپ لے کے آئے، آپ جانیں گے پہچانیں گے نہیں تو کچھ بھی اٹھا کے لے کے آئیں گے۔ تو اس لیے اسی طرح سے رب کی جان پہچان ہوگی تو آپ اسی کی عبادت کریں گے، ورنہ آپ پتہ نہیں کس کی عبادت کرتے جا رہے ہیں، آپ کو خود کو پتہ نہیں ہے۔ اس لیے رب کی جان پہچان بہت ضروری ہے، اور رب کی جان پہچان کے لیے قلب طیب میں راز پوشیدہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے۔ تو ہر کسی کو یہ غور فکر کرنا چاہیے، جب کوئی معبود ہی نہیں ہے اللہ کے سوا تو میں کون ہوں؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں تو کہاں ہیں؟ ہم جاتے ہیں مدینہ شریف، وہاں کیا دیکھ کے آتے ہیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روبرو مل کے آتے ہیں؟ ہو بہو مل کے آتے ہیں؟ مل کے آتے ہیں؟ روبرو مل کے آتے ہیں؟ کیا مصافحہ کر کے آتے ہیں؟ نہیں،
तो पर्दा कर गए। पर्दा कर गए तो कहाँ गए? और तुम तो कह रहे, कलमा तैयब कह रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बाहयात हैं। बाहयात किसे कहते हैं? हर कोई बाहयात है तो मुसाफा करता है, बैठता है, उठता है, बातें करता है, गुफ्तगू करता है। क्या कोई भी ये साबित करके दिखा दे कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास गया और उसने मुसाफा करके आया है? बाहयात है तो मुसाफा करके आया है। इसका राज पोशीदा है कलमे तैयब के अंदर। हर किसी को गौर फिक्र करना चाहिए कलमे तैयब के ऊपर, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवा अल्लाह के। जब कोई माबूद ही नहीं है, खुद के अंदर गौर फिक्र करे और मुराकबे में बैठे। मुराकबे में बैठे, हिंदी में उसे ध्यान कहते हैं, इंग्लिश में मेडिटेशन कहते हैं और उर्दू में उसे मुराकबा कहते हैं। मुराकबा में बैठे, 10 मिनट बैठे, 5 मिनट बैठे, लेकिन कंटिन्यू बैठे, हमेशा बैठने की कोशिश करे और खुद के अंदर गौर फिक्र करे। और मेडिटेशन करने के लिए, मुराकबा करने के लिए कोई रहबर ज़रूरी होता है। बिना रहबर का आप करेंगे तो आपके अंदर वो खौफ रहेगा, डर रहेगा। लेकिन जब आप किसी रहबर के साथ, रहबर के हाथों पे बैत होकर के, किसी मुर्शिद के हाथों पे बैत होकर के जब आप मुराकबे में बैठते हैं तो आपका ये राज, कलमे तैयब का राज खुलता है। कलमे तैयब में के अंदर जो जितने भी राज पोशीदा हैं वो खुलेगा। इसीलिए तमाम औलिया दीन ने ये गौर फिक्र किया है इसके ऊपर, बहुत ही गौर फिक्र किया है इसके ऊपर। और जब तक इसके ऊपर गौर फिक्र नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ हासिल नहीं होता है। बस इबादत किए जा रहे हैं, हमें कुछ हासिल नहीं। नमाज पढ़ते हैं तमाम, फिर भी देखो लोगों की बुराइयां वही हैं, कभी ख़त्म नहीं होती हैं। रोज़ा रखते हैं फिर भी बुराइयां ख़त्म नहीं होती हैं। हज करके आते हैं फिर भी देखो, मैंने अपनी आंखों से देखा है, हम किसी की बुराई नहीं करना चाहते, लेकिन उनके अंदर जो है तब्दीलियां नहीं आती है, बदलाव नहीं आता है। इसलिए बदलाव ज़रूरी है। जब अल्लाह रसूल से जब लगा होगा तो हर इंसान के अंदर बदलाव आएगा। अल्लाह रसूल से इश्क, उससे बढ़कर दुनिया में कोई इश्क नहीं है। मोहब्बत आम है, इश्क खास है। मोहब्बत आप हर किसी से कर सकते हो, इश्क सिर्फ अल्लाह के लिए है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और उसी से इश्क होता है। और उससे इश्क एक बार हो गया तो दुनिया की कोई उसके ऊपर इश्क नहीं चढ़ सकती। हर चीज बेकार है उसके इश्क के आगे। अल्लाह और उसके रसूल के इश्क के आगे हर चीज बेकार है। तमाम दुनिया में जितनी भी चीजें पैदा हुई है उसी अल्लाह रसूल के सदके में पैदा हुई है, इसी कलमे तैयब के सदके में बना हुआ है। हर एक चीज अल्लाह और रसूल के सदके में हर एक चीज है। और हम उसी के ऊपर गौर फिक्र छोड़ करके सारी चीजें ऊपर गौर फिक्र करते हैं। क्या लेके आए हो और क्या लेके जाओगे? अज़ल में जो वादा किया था उसे याद करो। अल्लाह ने तमाम रूहों को इकट्ठा किया और इरशाद किया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सारे रूहों ने जवाब दिया है, बेशक बेशक ए मौला तू मेरा रब है, तू ही हमारा रब है। और सारे रूहों ने कालू बला कहा। तो उसे को याद दिलाता है पीरो मुर्शिद कि तुम जो वादा किए हो वो उस वादा को याद कर लो। और वो वादा याद आ जाए बस उसका दिल जो है बदल जाएगा, अल्लाह रसूल के इश्क में लग जाएगा। इसलिए सूफिया किराम सबसे ज़्यादा गौर फिक्र इसी कलमे के ऊपर करते हैं, मेहनत कलमे के ऊपर करते हैं। इसलिए कलमे में ही आगाज़ है और कलमे में ही अंजाम है। इसी कलमे के ही अंदर सारे राज पोशीदा हैं। अब तक के लिए इतना ही। वमाइनल ब्लाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा हाफिज़।